میں اپنے وجود پر نیل کے نشان دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک نظر بستر پر لیٹے اپنے شوہر کو دیکھا اور ایک نظر اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر، جو اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرتے ہوئے ادھر ادھر ٹوٹ کر گر گئی تھی۔ میں اس وقت کو رو رہی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی یہاں پر کی۔ انہوں نے آخر کیا دیکھ کر میری شادی کر دی؟ کیا ان کو میرا نشئی شوہر نظر نہیں آیا تھا؟ عمر اگر بڑھ جائے تو کیا بیٹیوں کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، کسی کے بھی سہارے؟ آخر اماں ابا کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ساری عمر کے لیے مجھے روگ لگا دیا، صرف اس لیے کہ لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ بیٹی کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ میں اب تھکنے لگی تھی، مجھے یہ رشتہ تھکا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں، مگر کہاں جاتی؟ اماں ابا کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اور اگر یہاں سے بھاگ جاتی اور کہیں اور چلی جاتی تو اماں ابا کی جو بدنامی ہوتی وہ ناقابل قبول تھی۔ اسی لیے میں اپنے شوہر کی مار پیٹ کھاتی رہی۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو میں ایک انجانی سی جگہ پر تھی۔ وہ ایک خالی کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ پڑا تھا اور اس پر میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ میرا کمرہ تو نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک شخص میرے سامنے آیا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جلدی سے اس نے مجھے مرہم دیا اور کہنے لگا کہ اپنے پورے جسم پر لگا لو۔ میں نے جیسے ہی مرہم اپنے جسم پر لگایا، میرے سارے درد اور نیل غائب ہو گئے۔ میں حیران تھی۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ میں یہاں پر کیسے پہنچی اور وہ کون ہے، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے خود کو اپنے ہی کمرے میں پایا۔ میرے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی اپنے وجود پر دیکھا تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی درد تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا شوہر ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ میرا شوہر نہیں تھا جس نے مجھے یہ مرہم دی۔ میں نے ہاتھ میں دیکھا تو وہ مرہم ابھی باقی تھی۔ شاید اللہ پاک نے میرے لیے اس شخص کی مدد بھیجی تھی۔ وہ کوئی فرشتہ ہی لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ میں بہت عرصے سے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح مجھے اس تکلیف سے نجات دلوا دے، اور پھر شاید آج رب نے مجھے نجات دلوا دی تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب مجھے بیڈ کے ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا شوہر جاگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کٹورا جس میں مرہم تھی اسے اپنی الماری میں پیچھے کر کے چھپا دیا تاکہ میرے شوہر کی نظر اس پر نہ پڑے۔ یہ تو ہر روز کا معمول تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی مار کھانی ہی کھانی تھی، تو پھر کیوں نہ اس کا علاج ہی ڈھونڈ لیا جاتا۔ اسی لیے میں نے جلدی سے وہ کٹورا چھپایا اور دیکھا تو اتنی دیر میں شوہر بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، جلدی باہر جاؤ اور جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس کی کرخت آواز پر میں ایک دم کانپ اٹھی تھی۔ میرے اماں ابا نے آج تک مجھ سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ میں جلدی سے باہر گئی اور اپنے شوہر کے لیے پانی لے کر آئی، مگر اب کی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے شوہر کو ٹھنڈے پانی کی جگہ نیم گرم پانی ڈال کر دیا تھا، کیونکہ فریج میں ٹھنڈا پانی موجود نہیں تھا۔ میرے شوہر نے وہ پانی میرے منہ پر مارا اور مجھے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ مجھے اندر آنے دو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے ساری رات باہر گزاری۔ اگلی صبح میری ساس اپنے کمرے سے نکلی اور مجھے دروازے کے پاس سویا ہوا پا کر کہنے لگی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جگہ نہیں ملی؟ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو کہا کہ انہوں نے مجھے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا ہے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی کہ یقیناً تو نے کچھ پھر سے کیا ہوگا، ورنہ میرا بیٹا تو بہت نیک اور شریف ہے، عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ میں اپنی ساس کی بات پر حیران تھی کہ کیا میں عورتوں میں شامل نہیں، اور عزت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ غلطی ہو تو اس کو مارنے لگ جائے، پیٹنے لگ جائے۔ یہی اگر میری اماں ہوتی اور مجھے مار کھاتا ہوا دیکھتی تو میرے شوہر کو جان سے مار دیتی، تو اس کی جرت کیسے ہوئی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ میں نے ساس کی بات پر سر جھٹکا اور سوچا کہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، اسی لیے اتنی اچھی بنتی پھر رہی ہیں، مگر میں یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں اٹھی، اپنے کپڑے سیدھے کیے اور کچن کی طرف چلی گئی،
کیونکہ ابھی میرے شوہر اٹھنے والے تھے اور ان کو اٹھتے ہی سب سے پہلے ناشتہ چاہیے ہوتا تھا، اور اگر ناشتہ وقت پر نہ ملتا تو پھر سے وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ میں جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی ایسے کام نہیں کیا تھا۔ میں بڑے شوق سے کام کرتی تھی، مگر اب میرے کاموں کو میری مجبوری بنا دیا گیا تھا۔ میں ہر وقت بوکھلائی پھرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے یا تو کبھی چیزوں کا نقصان ہو جاتا یا پھر میرا اپنا۔ کبھی میرے ہاتھ پر گھی گر جاتا تو کبھی سالن، کبھی پانی تو کبھی کچھ۔ برتن دھوتی تو دھوتے دھوتے چیزیں ٹوٹ جاتی۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا تھا، مگر پھر جب اپنے حالات کو دیکھتی تو پھر اپنے آپ پر ہی ترس آتا، یہ سوچ کر کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو بالکل ٹھیک ٹوٹتی ہے، اگر مجھ پر کچھ گرتا ہے تو بالکل ٹھیک گرتا ہے، کیونکہ جتنا ظلم میں برداشت کر چکی تھی اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا۔ مگر کچھ روز سے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگر میرے ساتھ کچھ انہونی ہونے لگتی تو ساتھ ہی کچھ اچھا ہو جاتا، یا تو میں اس نقصان سے بچ جاتی یا پھر مجھے اس نقصان کی تکلیف نہ ہوتی۔ سارا دن بھر گھر کے کام کرنے کے بعد جب رات کو میں بستر پر لیٹی تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بخار کی وجہ سے جسم میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ مجھے پہلے کبھی بھی بخار کے وقت اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ شوہر تو نہ جانے کب کا غائب تھا۔ ادھر ادھر دراز کھول کر دیکھی تو وہاں پر کوئی دوا بھی موجود نہیں تھی۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا، میرے دل میں اسی روز والا وہ شخص آ گیا کہ کاش آج بھی خدا کوئی معجزہ کرے اور کوئی مجھے مرہم دینے آ جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب مجھے اپنے بستر پر سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوشبو دیکھ کر میں ایک دم چونک اٹھی۔ میں نے جیسے ہی چہرہ موڑ کر دیکھا تو میرے بستر پر ایک بڑا ہی خوبصورت سا مخمل کا لحاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ ایسا کرتے ہی میرے جسم میں گرمی سی پیدا ہو گئی، جس نے مجھے بخار کی حالت میں سکون بخش دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن پھر وہی خوف کہ یہ کمبل آیا کہاں سے۔ یہ خوف فطری تھا۔ میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی خوف محسوس کرتا۔ پہلے پہل مجھے ایسے لگا تھا جیسے مجھ پر خدا مہربان ہو گیا ہے، مگر آہستہ آہستہ جب میرے ساتھ ایسے ہی واقعات ہوتے رہے تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ معجزات اتنی مرتبہ تو نہیں ہوتے۔ جان تو اس روز نکلی جس روز میرا شوہر مجھے مار پیٹ کر سو گیا۔ اچانک سے میرے آگے ایک کٹورا آیا، مگر وہ کٹورا کیسے میرے تک پہنچا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر خوف سے دیکھا، مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس کی آواز پہ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر تو میرا نام مریم ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت بیمار رہتی تھی۔ اماں ابا نے حکیموں، ڈاکٹروں اور نہ جانے کس کس سے میرا علاج نہیں کروایا تھا، مگر میں کسی سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بہت زیادہ حکیموں کا بھی بتایا، مگر پھر وہی بیماری اپنی جگہ پر ہی موجود تھی۔ اب تو اماں ابا بھی تھکنے لگے تھے۔ اس روز بھی مجھے بہت تیز بخار تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف بارش ہی بارش تھی، اور وہ بھی طوفانی بارش۔ مجھے ہمیشہ سے طوفانی بارش سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اماں کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اماں مسلسل مجھے اپنے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ ابا اماں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے وہ میرے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ اماں ابا نے جتنا مجھے سنبھال کر رکھا تھا، شاید ہی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے ابا اماں مجھے کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتے تھے، مگر میری حالت غیر ہو رہی تھی، اور پھر ایک دم میں بے ہوش ہو گئی۔ ابا جلدی سے اپنے ہمسایوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہنے لگے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو میری مدد کریں، میری بیٹی بہت بیمار ہے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ایک بے حد شریف انسان جو ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی رہتا تھا، اس نے ابا کی مدد کرنے کی حامی بھری
اور اپنی گاڑی لے کر ابا کے پیچھے آ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کو مسئلہ کیا ہے؟ اکثر اوقات دیکھتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو لیے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ تبھی ابا کہنے لگے کہ میری بیٹی بہت بیمار رہتی ہے۔ میں نے شہر کا اور شہر سے باہر کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، مگر میری بیٹی کو کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں۔ تبھی وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ میں ایک جگہ کو جانتا ہوں، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں پر لے کر بھی جا سکتا ہوں۔ ابا خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، میری بیوی گھر پر اکیلی ہے، ہم کل کا سوچ لیتے ہیں، کل دن میں ہی ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے جہاں آپ کا کہنا ہے۔ وہ شخص بھی مان گیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، اس نے دوائیاں دی اور میں گھر آ گئی۔ اگلی صبح ہوتے ہی اماں، ابا اور وہ آدمی مجھے لے کر شہر سے دور 3 گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں میں لے گئے، جہاں پر ایک بوسیدہ سا گھر تھا جس پہ ایک ضعیف سا بابا تھا۔ ابا مجھے اس کے پاس لے کر گئے اور مجھے اس کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بابا جی اس کو دم کر دیں، یہ بہت بیمار رہتی ہے۔ بابا جی نے میری طرف دیکھا، ان کا چہرہ بہت پر نور تھا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا کہ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، جگہ جگہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور پھر جب ڈر لگتا ہے تو ساتھ ہی بخار ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ بابا جی کہنے لگے ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، بس ایسے ہی خوف محسوس ہوتا ہے اور پھر بخار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی روز تک بخار اترتا نہیں، اور پھر میں ایسے ہی سوئی سوئی سی رہتی ہوں۔ اس بزرگ نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کوئی کسی قسم کی تبدیلی تو نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے بس ایسے ہی خوف محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد بخار چڑھ جاتا ہے، اور کئی روز تک بخار نہیں اترتا، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرے سر پر بہت وزن ہے۔ آہستہ آہستہ وزن بڑھتا گیا کہ میری چیخیں بلند ہونے لگی۔ اتنا زیادہ وزن برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں تھی۔ اس بوڑھے بزرگ نے میرے سر سے ایک دم ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کچھ دم کر کے اپنے ہاتھ پر پھونکا اور پھر کہنے لگا کہ اس بچی پر بہت وزن ہے، یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جن زیادہ عاشق ہو چکا ہے۔ یہ کسی کچی قبر سے گزر گئی تھی جس کی وجہ سے اس پر جن زیادہ عاشق ہو گیا۔ اس کے بال کبھی کھلنے نہیں چاہیے، ہمیشہ بند رہنے چاہیے، اور نہ ہی کبھی سر سے دوپٹہ اترنا چاہیے۔ جس روز اس کے بال کھلے اس روز پھر سے اس کی حالت ایسی ہی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بگڑ جائے، کیونکہ میں نے اس جن کے ساتھ بات چیت کی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بچی کے اوپر سے اپنا سایہ چھوڑ دو، مگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بچی اسے بہت خوبصورت لگی ہے، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کو مار ڈالے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر وہ سوار رہے۔ وہ اس کے بالوں پر عاشق ہوا ہے۔ اس وقت میرے بال بہت لمبے اور گھنے تھے، چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنے بال بہت لمبے کر رکھے تھے۔ تبھی وہ بزرگ کہنے لگا کہ اس کے بالوں کو کبھی کھلنے مت دینا، اور یہ خوشبو تو غلطی سے بھی نہ لگائے، ورنہ ہم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اماں اور ابا کافی پریشان ہو گئے، اور ابا کہنے لگے کہ اگر پھر کبھی ایسا مسئلہ ہو تو کیا ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا جو میرے بازو پر باندھنا تھا، اور کچھ پانی دم کر کے دیا جو مجھے پلانا تھا۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا کہ جی ہاں بالکل، آپ جب بھی کوئی مسئلہ ہو میرے گھر آ سکتے ہیں۔ ابا بھی پرسکون ہو گئے اور وہاں سے نکل آئے، مگر ابا اس بات سے بھی بہت پریشان تھے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہو چکا تھا، مگر یہ بات اس وقت مجھے سمجھ نہ آئی کیونکہ میں غنودگی میں تھی، اور ابا نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات مجھے کبھی پتہ نہ چلے۔ ان کے حساب سے مجھے ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، اور اگر مجھے ان سب کا پتہ چل گیا تو مجھے زیادہ خوف محسوس ہوگا، اسی لیے ابا نے سختی سے کہہ دیا کہ کوئی بھی مجھے حقیقت کا نہیں بتائے گا۔
اماں بھی راضی ہو گئی اور اماں نے بھی مجھے کبھی کچھ نہ بتایا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ میں اور ابا ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں میں جب جب ابا کے پاس رہتی تھی تب تک مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ میں ابا کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ اماں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان لوگوں نے کبھی بھی مجھ پر آنچ بھی نہیں آنے دی تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب میں ابا کے ساتھ اتنی گھل مل گئی کہ میں ان کے بغیر ایک دن نہیں گزارتی تھی۔ اماں کو اب اس بات سے فکر آنے لگی تھی۔ اماں ہمیشہ ابا سے کہتی کہ اس کو تھوڑا سا اپنے سے دور کرے ورنہ وہ بیاہ کر کیسے جائے گی۔ ابا کہتے تھے کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تب دیکھی جائے گی، ابھی فی الحال اس کو ایسے ہی رہنے دو جیسے وہ جی رہی ہے۔ مگر اماں کہنے لگی کہ یہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اگلے گھر میں جا کر کس طرح بچیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میری اماں آج بھی ابا کو باتیں سناتی تھی۔ میری اماں کی پسند کی شادی تھی اور ابا کے گھر والے اماں کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اماں کو اور ابا کو گھر سے نکال دیا۔ مگر اب اماں کو جب اپنے اوپر ہوئے ظلم یاد آتے تو اماں ابا کو خوب باتیں سنایا کرتی۔ ابا کو بھی ایسے ہی لگنے لگا تھا جیسے یہ سب ان کا ہی قصور ہے، اسی لیے وہ بھی خاموش رہتے۔ اماں بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں تھی۔ وہ خود کو دیکھ کر ہی میرے بارے میں سوچتی تھی۔ اماں کا تو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری شادی کرے، مگر شادی کرنا تو مجبوری تھی۔ شادی کے بغیر تو زندگی بھی ادھوری تھی۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی۔ اماں میرا رشتہ دیکھنے لگی، مگر جب بھی وہ کسی رشتے والی کو بتاتی کہ میری بیٹی کو ڈر لگتا ہے تو وہ رشتے سے انکار کر جاتے۔ آخر کب تک ایسے ہی چلتا رہتا؟ اماں اور ابا جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ جو بھی میری بیٹی کو پسند کرے گا وہ ایسے ہی کر لے، ہم کسی سے جھوٹ بول کر رشتہ نہیں کریں گے۔ جس رشتے کی شروعات ہی جھوٹ سے ہو اس کا اختتام جھوٹ پر ہی ہوتا ہے۔ تبھی جتنے بھی رشتے تھے ابا نے کسی بھی رشتے پر جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سب کو سچ بتاتے رہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری عمر گزرتی جا رہی تھی، مگر میری حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اکثر ہی ڈر لگتا تھا، مگر میں نے جو اس بزرگ کے کہنے پر عمل کیا تھا وہ بہت اچھا اور مفید ثابت ہوا تھا۔ میں نے آج تک نہ اپنے بال کھولے تھے اور نہ ہی سر سے چادر اتاری تھی، مگر اماں نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کس نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اماں نے میری بچپن سے ہی عادت ایسے پختہ کر دی کہ ابھی تک مجھے یہ عادت تھی کہ میں نہ تو سر سے دوپٹہ اتارتی تھی اور نہ ہی بال کھولتی تھی۔ اسکول کالج میں بھی پڑھی، مگر کبھی بھی بال کھول کر نہ اسکول گئی تھی نہ کالج۔ لڑکیوں کو دیکھتی تو کافی حیرت ہوتی تھی، دل بھی چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں ضمیر مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری عمر جب 28 سال ہوئی تب ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام شاہد تھا۔ تبھی شاہد نے مجھے دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ اماں لوگوں کو بھی وہ پسند تھا، اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ابا اور اماں کو وہ رشتہ بہت پسند آیا۔ ابا نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پتہ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا اور گھر بار کیسا ہے، مگر اماں نے کہا کہ وہ ہماری بیٹی کو پسند کر کے گئے ہیں، حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ اسے ڈر لگتا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر رہے ہیں؟ ابا نے کہا کہ میری بیٹی کوئی گری پڑی نہیں ہے، پھر کسی کے بھی ہاتھ میں کیسے تھما دوں؟ مگر اماں کی ضد کے آگے ابا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اگر یہ لڑکا بھی انکار کر گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کب تک انتظار کریں گے؟ آج ہمیں کچھ ہو جائے تو ہماری بیٹی کا کون والی وارث ہے؟ آپ کے گھر والے تو پوچھیں گے نہیں، اور میرے گھر والوں کے پاس وہ جائے گی نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی اس کو میرے گھر والوں کے پاس جانے ہی نہیں دیا۔ آج بھی اماں کے طعنے سن کر میں غمزدہ ہو گئی کہ کاش اماں ابا نے وہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج دونوں خوش باش اپنے گھر میں ہوتے، اور کاش ابا نے اماں کو اپنے گھر میں حقوق دلوائے ہوتے تو آج یہ برداشت نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری شادی طے ہو چکی تھی۔ اماں نے میری شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ابا بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، انہوں نے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اماں تو میرے صدقے واری جاتی تھی۔ کبھی کبھار ان کی آنکھیں بھی بھر آتی کہ اب مجھے وداع جو کرنے لگی تھی۔
وقت تو پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ معلوم ہی نہ ہوا کب رشتہ طے ہوا اور کب شادی کی تاریخ بھی رکھی گئی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ شادی کے روز پارلر والی جو مجھے تیار کر رہی تھی، اس نے میرے سر سے دوپٹہ اتارا اور میرے بال کھول دیے۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا بھی دل چاہا کہ میں اپنے بال کھول کر کوئی سٹائل بنوا لوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ مگر اسی دوران مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ایسا کرنے کے ساتھ ہی ایک دم میری حالت بگڑنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے آہستہ آہستہ بخار چڑھنے لگا اور خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ پھر سے وہی اپنی حالت ہوتی ہوئی دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ حالت بہت عرصے بعد ہوئی تھی۔ بہت چھوٹی تھی جب میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ اس وقت میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے جلدی سے پارلر والی کو کہا کہ میرے بال باندھ دو۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں گھٹن سی ہے اور یہ گھٹن میری جان لے لے گی۔ پارلر والی کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا، جی ہاں سب ٹھیک ہے، بس آپ جلد سے جلد میرے بال باندھ دیں اور دوپٹہ سر پر دے دیں۔ اب تو پارلر والی بھی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر کو بلوا لوں۔ میں نے نہ میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر دو۔ اس نے جلدی سے میرا جوڑا بنایا اور بال باندھ دیے، اور پھر جلدی سے میرے سر پر دوپٹہ بھی پکا کر دیا۔ تب جا کر مجھے کہیں سکون حاصل ہوا، مگر ابھی بھی طبیعت میں کچھ تلخی باقی تھی۔ جس روز میری شادی تھی اس روز بہت تیز طوفانی بارش تھی۔ وہی ماحول تھا۔ آہستہ آہستہ نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ایسے لگا جیسے ایک بچی ہے جو مسلسل بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر وہ رک سی گئی۔ یہ کوئی بہت بڑی جگہ تھی۔ میں جگہ کو تو نہ پہچان سکی، مگر وہ لڑکی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بچپن ہے۔ جس طرح میں بچپن میں دکھتی تھی وہ لڑکی ویسی ہی تھی، مگر میں اس ویران جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی تو اماں میرے سر پر کھڑی ہو کر پریشان حالت میں کہنے لگی، کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے لمبا سانس کھینچا اور کہا کہ اماں، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کیا بچپن میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جو آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا؟ نہ جانے کیوں ایسے خیال آ رہے ہیں جیسے میں بہت تیز بھاگ رہی ہوں، نہ جانے کس سے دور جا رہی ہوں۔ اماں میری بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی خواب آ رہا ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آپ میری بات کا یقین کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خود کو ایک ویران جگہ پر پایا ہے، اور پھر مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا یہ شادی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ ہر بیٹی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے تم پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان پر خدا کے نام کا ورد رکھو۔ میں نے ایسے ہی کیا، تب جا کر مجھے سکون آیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میری رخصتی ہونی تھی۔ میں اپنی اماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اماں کہنے لگی کہ تم اپنی حدود کو مت بھولنا، اپنے سر سے کبھی دوپٹہ مت اترنے دینا اور اپنے بال نہ کھولنا۔ جانتی ہو نا، تم نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ جی ہاں میں جانتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اماں کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ میں ابا کے گلے لگ کر بھی رونے لگی۔ ابا نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹی، ہم تو تمہاری شادی انسان کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ جانور نکل آیا تو واپس لوٹ آنا، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے تب بھی کھلے ہوں گے۔ مگر اماں نے مجھے یہی کہا کہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ضرور ہیں، مگر بے وجہ اگر تم اس گھر میں قدم رکھو گی تو یہاں پر تمہارے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی۔ ہر آخری حد تک تم نے اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک تم اپنے گھر میں تکلیفوں کو نہیں جھیلو گی، تمہیں اس دنیا کا نہیں پتہ چلے گا۔
میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کتنا سچ بول رہی ہیں۔ اماں نے جس حقیقت سے میرا تعارف کروایا تھا وہ حقیقت بہت تلخ تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر گئی تو سب نے بہت اچھے سے میرا استقبال کیا۔ میرے سارے خدشے دور ہو گئے تھے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سب میرے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میری ساس میرے بہت نخرے اٹھاتی تھی۔ پہل تو میرا شوہر بھی مجھ پر صدقے واری جاتا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ادھر ادھر گرتے ہوئے وہ کمرے میں آیا۔ میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب وہ آ کر بستر پر گر گیا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تبھی انہوں نے مجھے بالوں سے جکڑ لیا اور مجھے پیچھے دھکا دیا۔ میں میز پر جا کر لگی۔ میرا سر میز پر لگا تھا، اسی لیے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ میں سر کی تکلیف کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا بھی رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں جو میرے شوہر نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے میری بہت دیکھ بھال کی تھی، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، مگر اب کیسے انہوں نے میری صحت کا بھی خیال نہ کیا اور مجھے اٹھا کر پٹخا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا مگر میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر سو گئے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے پاس گئی اور جا کر ابھی ان کے قریب ہوئی تھی کہ ان کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کس طرح یہ بدبو برداشت کروں۔ لیکن یہ بدبو ہے کس چیز کی؟ میں کمرے سے باہر نکلی، جلدی سے اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ میری ساس میرے سر سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر بھی بیٹھی رہی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نے مجھے زخم دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس میرا ساتھ دیں گی اور اپنے بیٹے سے پوچھ گچھ کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کے پاس جا کر اس کو تنگ کرو؟ اب جب اسے غصہ آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ اب مجھے اپنی ساس پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی، مگر پھر بھی کسی عورت کا دکھ کیوں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میری ساس نے جب ایسا کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جاؤں، مگر میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں بھلا کس کے پاس جاتی؟ اماں ابا نے تو میرے لیے دروازے کھول رکھے تھے، مگر اماں کے آخری الفاظ مجھے بار بار یاد آ رہے تھے، جس میں اماں نے مجھے کہا تھا کہ آخری حد تک اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا، مگر اس کے بعد بھی اگر تمہیں لگے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی تو بے شک آ جانا، میں تمہیں روک نہیں رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ بلا وجہ اپنا گھر چھوڑ کر مت آنا، ورنہ تمہارے لیے راستے تنگ کر دیے جائیں گے۔ اور اماں کی یہی بات مجھے روک رہی تھی کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں، اسی لیے میں اپنے شوہر کے گھر پہ رہی۔ وہ ساری رات میں نے رو کر کاٹی۔ اگلی صبح میرا شوہر ہوش میں آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہیں اتنی تکلیف دے دوں گا، اگر پتا ہوتا تو کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ میرے ماتھے پر خون جم چکا تھا اور میں ابھی بھی اس میں تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رات کو جو آپ نے کیا میرے ساتھ وہ بہت غلط تھا۔ میں ساری رات تکلیف میں رہی، میں ساری رات روتی رہی، مگر وہ دن اور آج کا دن ہر روز یہی سب ہونے لگا۔ میرا شوہر رات کو شراب پی کر آتا اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، میں روتی رہتی اور وہ خود سو جاتا۔ ایسے ہی ایک روز میں رو رہی تھی جب اچانک سے مجھے اپنے پاس کوئی سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے سر پر ہاتھ رکھا تو میرا دوپٹہ سر سے غائب تھا، بال کھلے ہوئے تھے، مجھے اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے اور میرا سانس پھولنے لگا۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی، اپنے شوہر کو بلانا چاہ رہی تھی، مگر میری آواز جیسے گلے میں ہی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پورے جسم سے نیل کے نشان ختم ہونے لگے اور آہستہ آہستہ میری دردیں بھی جانے لگی، مگر جو میرے ہاتھ اور پیر مڑے ہوئے تھے ان کی تکلیف الگ سے تھی۔ مگر جیسے ہی میرے نیل ختم ہوئے، ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے سارا بوجھ ختم ہو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ روز کا معمول بننے لگا تھا۔ اب تو میں تنگ آ گئی تھی کہ میں کس طرح یہاں پر گزارا کروں گی۔
میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی مگر میں جا نہیں سکتی تھی۔ تبھی ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک سے آٹے میں نہ جانے کہاں سے کیڑے مکوڑے نکل آئے۔ میں چیخیں مارتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور باہر آتے ہی میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آٹے میں نہ جانے کہاں سے کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑے بھلا کہاں سے آ گئے؟ کل ہی تو ابھی آٹا پس کر آیا ہے، آج کیڑے مکوڑے بھی آ گئے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی مگر وہاں پر کیڑے ہیں۔ میرے چہرے سے اڑی رنگت دیکھ کر ساس کے دل میں بھی شاید خیال آیا، اسی لیے وہ بھی دیکھنے کے لیے کچن میں چل پڑی۔ کچن میں جا کر اس نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، کہاں پہ ہیں کیڑے مکوڑے؟ جان بوجھ کر تم بہانے کرتی ہو تاکہ تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ میں حیران تھی کہ میں نے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے جو اب کرتی، مگر میں اپنی ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ ساس مجھے باتیں سناتے ہی کچن سے چلی گئی اور کہنے لگی، آنے دو تیرے شوہر کو، اسی سے شکایت کروں گی کہ دن بھر فارغ بیٹھتی ہے، کوئی کام کاج تو کرتی نہیں ہے اور جب موقع ملتا ہے تب جان چھڑوا لیتی ہے۔ پہلے کون سا اتنا کام کرتی ہے جو پھر اگر کبھی کچھ کہہ دوں تو اس سے بھی جان چھڑوا لیتی ہے۔ میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ نہیں، میں جان نہیں چھڑوا رہی، خدا کے لیے آپ میرے شوہر کو کچھ مت بتائیے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھ پر ظلم نہ کرے، مجھے کچھ کہے نہ، اسی لیے میں اپنی ساس کے ترلے منتیں کرنے لگی، مگر وہ بھی میری ساس تھی، اتنی آسانی سے کہاں سے مانگتی۔ تبھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تمہارا روز کا کام بنتا جا رہا ہے، اب بھی اگر میں نے تمہارے شوہر کو کچھ نہ بتایا تو تم تو سر پر چڑھتی جاؤ گی۔ میں حیران تھی کہ میں نے پہلے کون سی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہے جس پر میرے شوہر کو شکایت کرنا ضروری ہے، یا کون سی ایسی کام چوری دکھائی ہے۔ میں خاموش رہی کیونکہ ساس نے وہی کرنا تھا جو اس کا دل چاہتا۔ اس نے نہ تو میری سننی تھی اور نہ ہی میری ماننی تھی، اس لیے بات کرنے کا فائدہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے روکنے کا، کیونکہ میں جتنا اسے روکتی وہ زیادہ ہی اس بات پر چڑھ جاتی اور میرے شوہر کو اور شکایت کرتی۔ اسی لیے میں نے خدا کے سپرد کر کے بات کو ختم کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جس طرح مناسب لگتا ہے آپ کر لیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ اب میری بھی حد ہو گئی تھی۔ روز روز میرے لیے معجزات تو ہو نہیں سکتے تھے۔ اس رات بھی میرا شوہر گھر آیا اور آ کر مجھے خوب مارا پیٹا اور کہنے لگا، تو میری ماں کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، تو میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی۔ میرے سارے چہرے پر تھپڑوں کے ساتھ لال نشان بن گئے تھے، انگلیوں کے نشان پھیل گئے تھے۔ میں کوشش کے باوجود بھی ان نشانوں کو مٹا نہیں پا رہی تھی۔ ایک روز بعد میرے گھر والوں نے مجھ سے ملنے آنا تھا۔ اب میں ان کے سامنے ایسے جاتی تو اماں ابا بھی پریشان ہو جاتے۔ میں ساری رات دعا مانگتی رہی کہ کسی طرح ممکن ہو اور میں یہ نشان مٹا دوں، مگر وہ رات بھی میری آزمائش کی رات تھی، اسی لیے میرے چہرے کے نشان ختم نہ ہوئے۔ اگلی صبح میں پریشانی کی حالت میں اٹھی کیونکہ اماں ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اماں ابا آنے والے تھے اور مجھے یہی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ وہ میرے چہرے کے نشان دیکھ کر پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے۔ میں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، کیونکہ وہاں پر میرے چہرے پر پڑے نشان غائب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو ادھر ادھر گھما کر دیکھا لیکن کہیں پر بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ پھر سے وہی جادوئی مرہم لگا ہے جس کی وجہ سے میرے چہرے سے سب نشان ختم ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اماں ابا گھر آ گئے۔ میں بہت خوش تھی، شوہر بھی حیران تھا اور ایک مرتبہ تو اس نے پوچھا بھی کہ تمہارے چہرے پر جو نیل کے نشان تھے وہ کہاں گئے، مگر میں نے اس کو کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تو وہ بھی غصے سے تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں، ایک دفعہ تمہارے ماں باپ کو جا لینے دو، پھر تمہاری ساری اکڑ نکالوں گا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ ابھی بھی کچھ باقی تھا۔ اتنی مار پیٹ 3 سالوں سے یہی تو سہ رہی تھی، مار پیٹ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک میرے شوہر کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی مجھے مارنا چاہتا تھا، مجھے پیٹنا چاہتا تھا، مگر یہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایسے ہی کرے گا جیسے وہ کہہ رہا ہے، مگر کیا مارنا پیٹنا ضروری تھا؟ کیا مجھے سکون کی نیند نہیں آ سکتی تھی؟ کیا میری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا تھا؟
सास के ताने, शौहर की मारपीट, मेरी ज़िंदगी तो अजीरन हो गई थी। मैंने जितने माँ बाप के लाड प्यार देखे थे उतने ही ज़िंदगी मुझसे मेरे हिसाब किताब ले रही थी। शायद उस लाड प्यार के हिसाब किताब ले रही थी जो अम्मा अब्बा ने मुझे दिखाए थे। अम्मा अब्बा आए तो मैं उनसे बहुत खुशदिली से मिली और उनको यही जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर ने भी यही जाहिर किया कि वो मुझे बहुत खुश रख रहा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कोई इतना दिखावा किस तरह कर सकता है। मेरा शौहर जितना दिखावा कर रहा था, इस हिसाब से तो अगर हकीकत में वो ऐसा होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होती। शायद मेरी ज़िंदगी जितनी अच्छी ज़िंदगी किसी की हो ही नहीं सकती थी। वक्त गुजरता गया और अम्मा अब्बा को वहाँ पर बैठे हुए शाम हो गई। अम्मा मेरे पास बैठी हुई थी। मैं खामोशी से उनका चेहरा देख रही थी कि क्या मेरी माँ ने भी उतनी ही तकलीफ़ बर्दाश्त की होगी। शायद हाँ, हर औरत को इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन शायद मेरी अम्मा की तकलीफ़ें किसी और किस्म की थीं। अम्मा कहने लगी कि मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है, मेरी बेटी तो पहले जैसी रही ही नहीं। मैंने कहा कि अम्मा, बेटियां शादी के बाद पहले जैसी कहाँ रहती हैं। अम्मा कहने लगी, हाँ, तुम खुश तो हो ना यहाँ पर। मैंने कहा, अम्मा, ये मेरा घर है, मैं खुश हूँ या ना हूँ, रहूँगी तो यहाँ पर ही ना। तभी अम्मा कहने लगी कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर तुम खुश नहीं होगी तो तुम अपने घर वापस आ सकती हो। मैंने अम्मा से कहा कि कौन सा अपना घर माँ, यही मेरा घर है। यही कह के तो आप लोगों ने मुझे रुख्सत किया था, अब फिर मैं किस तरह वापस आ सकती हूँ? अगर मैं वापस आऊँगी तो मैं वहाँ किस तरह रहूँगी? अपने घर से दूर कोई शख्स कैसे रह सकता है? ज़िंदगी इतनी तंग मुझ पर कभी नहीं थी जितनी शादी के बाद हो गई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा, मगर अब इन 3 सालों में मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। अम्मा मुझे देखकर काफ़ी परेशान लग रही थी और कहने लगी कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत तकलीफ़ में हो और कुछ बताना चाह रही हो मगर बता नहीं पा रही। क्या हम लोगों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं रही या तुम मेरी बेटी नहीं रही? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आप मेरी माँ ही हैं और मैं आपकी बेटी ही हूँ, मगर शायद रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। शायद इस रिश्ते में तीसरा शख्स मेरा शौहर भी आ गया है। मुझे उसकी इज्जत भी रखनी है, अपनी इज्जत भी रखनी है, और अपनी इज्जत मैं तभी रख सकती हूँ ना जब अपने शौहर की इज्जत रखूँगी, और मेरी इज्जत इसी में है कि मैं अपने शौहर की इज्जत रखूँ। इसलिए मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने अम्मा अब्बा को तो मुतमईन करके भेज दिया था, मगर मैं जानती थी कि अब दिन ब दिन मामलात बिगड़ेंगे ही, सुधरेंगे नहीं, क्योंकि मेरा शौहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे शौहर ने तो ठान रखी थी कि वो मुझ पर जुल्म की इंतहा कर देगा। एक रात मेरा शौहर आया और कहने लगा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकूँगा। मैंने अपने शौहर से कहा कि ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही मैं करूँगी, मगर ये रोज़ रोज़ की मारपीट, ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने कहा, क्या काम है जो मुझे करना होगा? मेरा शौहर कहने लगा कि तुम जल्दी से अच्छी सी तैयार हो जाओ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें बस उनके सामने पेश होना है, उनकी खिदमत करनी है। मैं चौंक कर अपने शौहर की तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा कि कैसी खिदमत? तभी वो कहने लगा, वही खिदमत जो मेरी पहली 2 बीवियां करती रही हैं। मेरे शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर और 2 बीवियों के बारे में सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि इस बात का क्या मकसद है? तभी मेरा शौहर कहने लगा कि तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने नाचना होगा, उनका दिल बहलाना होगा, वो जिस तरह कहेंगे वैसे ही करना होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी वो कहने लगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्फाज थे या पिघला हुआ सीसा जो मेरे कानों में उंडेला जा रहा था। मैं जल्दी से कमरे में भाग गई और जाकर छुप गई। कमरे में जाते ही मैं खुदा से दुआ करने लगी कि किसी तरह वो मेरी इज्जत बचा ले। अगर मेरी इज्जत बचती तो मेरी जान बचनी थी। वैसे तो अगर इज्जत ना रही तो जान कहाँ बचनी थी, और अगर इज्जत बच जाती तो जान से हाथ धो बैठती। मैं इसी कश्मकश में थी और रो रो कर खुदा से दुआ कर रही थी
کہ وہ رب کریم کسی طرح میری مدد کر دے۔ وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، میری مدد کر سکتا ہے۔ تبھی اچانک سے کمرے میں کسی شخص کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی آدمی کھڑا تھا جو اس روز مجھے مرہم دینے آیا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے محسن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس سے کہا کہ میری مدد کرو، میرا شوہر مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں جانتی ہوں تم اللہ کے نیک بندے ہو اور ہمیشہ میری مدد کرتے ہو۔ آج بھی مجھ پر رحم کرو اور میری مدد کرو۔ میری آہ و پکار سن کر اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں کہیں لے کر چلوں تو تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا جس طرح کہو گے ویسے کروں گی، مگر میری عزت اور میری جان بچا لو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں، میری دنیا میں رہو، وہاں تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی کچھ کہے گا۔ میں نے پہلے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہی ہوں، یہی سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ تم ہو کون؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اگر آپ نے حقیقت جان لی تو آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ سے تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا اگر آپ حقیقت جان گئی تو۔ مگر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں سچ جان کر بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اسی وقت اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری آنکھیں ایک دم بند ہو گئیں، اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی، ہر کوئی میرے آس پاس پھر رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکراتا اور سلام کر کے چلا جاتا۔ مگر ایک بات جو حیرت انگیز سی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہر کوئی آتے جاتے مجھے ملکہ عالیہ کہہ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص میرے سامنے آیا اور کہنے لگا خوش آمدید میری زندگی میں، میری دنیا میں خوش آمدید۔ آپ آج سے یہاں کی ملکہ ہیں۔ آپ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ تو نہیں، مگر آپ یہاں کی ملکہ بن کر رہیں گی، جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتی ہیں۔ میں نے کہا یہ سب انسان تو نہیں لگ رہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ جی ہاں، آپ پرستان میں ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے محسن کو دیکھنے لگی اور کہا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں جن زادہ ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، مگر آپ ابھی بھی کسی کے نکاح میں ہیں۔ میں جیسے ہی آپ کی طلاق کروا دوں گا آپ کو اپنی زندگی میں بھی شامل کر لوں گا، مگر ابھی فی الحال آپ کو ایسے ہی رہنا ہوگا۔ تبھی میں نے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کب سے؟ وہ کہنے لگا تب سے جب آپ چھوٹی سی تھی، بچپن سے ہی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لوگوں نے مجھے کئی مرتبہ آپ سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر میں آپ سے دور ہوا ہی نہیں، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہا، آپ کی دیکھ بھال کے لیے، اور آج دیکھ لیں، آج آپ کو اپنی نظروں کے سامنے بھی لے آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اس وقت اس جن زادے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی اتنی آسان ہو جائے گی میرے لیے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے محسن سے کہا کہ میں اپنی اماں سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ضرور، جب آپ کا دل چاہے آپ مجھے بس ایک اشارہ کر دیجئے گا، میں آپ کو آپ کے اماں ابا کے پاس لے جاؤں گا۔ اور میں مطمئن ہو گئی،